199 ہے کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی حمد ہماگیر ہے، جس کا لشکر غالب اور عظمت و شان بلند ہے۔ میں اس کی پے در پے نعمتوں اور بلند پایہ عطیوں پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اس کے حلم کا درجہ بلند ہے، چنانچہ اس نے گنہگاروں سے درگزر کیا اور اس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ وہ گزری ہوئی اور گزرنے والی باتوں کو جانتا ہے، بغیر کسی کے نقش قدم پر چلے اور بغیر کسی کے سکھائے پڑھائے اور کسی بافہم سنت گر کے نمونہ و مثال کی پیروی کیے بغیر لغزشوں سے دوچار ہوئے اور بغیر مشیروں کی جماعت کی موجودگی کے وہ اپنے علم و دانش سے مخلوقات کو ایجاد و اختراع کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ و رسول ہیں، جنہیں اس وقت بھیجا جبکہ لوگ گمراہیوں میں چکر کاٹ رہے تھے اور حیرانیوں میں غلطان و پیچان تھے۔ ہلاکت و تباہی کی مہاریں انہیں کھینچ رہی تھی اور زنگ و قدورت کے تالے ان کے دلوں پر لگے ہوئے تھے۔ اے خدا کے بندوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور وصیت کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا تم پر حق ہے اور تمہارے حق کو اللہ پر ثابت کرنے والا ہے، اور یہ کہ تقوی کے لیے اللہ سے اعانت چاہو اور تقرب الہی اور اس کے لیے اس سے مدد مانگو، اس لیے کہ تقوی آج دنیا میں پناہ و صبر ہے اور کل جنت کی راہ ہے۔ اس کا راستہ آشکار اور اس کا راہ پیمان نفع میں رہنے والا ہے۔ جس کے سپرد یہ وصیت ہے وہ اس کا نگہبان ہے۔ یہ تقوی اپنے آپ کو گزر جانے والی اور پیچھے رہ جانے والی امتوں کے سامنے ہمیشہ پیش کرتا رہا ہے، کیونکہ وہ سب اس کی حاجت مند ہوں گی۔ کل جب خداوند عالم اپنی مخلوق کو دوبارہ پلٹائے گا اور جو دے رکھا ہے وہ واپس لے لے گا اور اپنی بخشی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، تو اسے قبول کرنے والے اور اس کا پورا حق ادا کرنے والے بہت ہی تھوڑے نکلیں گے۔ وہ گنتی کے اعتبار سے کم اور اس توصیف کے مصداق ہے جو اللہ سے فرمائی ہے کہ میرے بندوں میں شکر گزار کم ہے، لہٰذا تقوی کی آواز پر اپنے کان لگاؤ اور سعی و کوشش سے برابر اس کی پابندی کرو اور اس کو گزری ہوئی کوتاہیوں کا عوض قرار دو اور ہر مخالفت کرنے والے کے بدلہ میں اسے اپنا ہم نوا بناؤ، اسے خواب غفلت سے اپنے چونکنے کا ذریعہ بناؤ اور اسی میں اپنے دن کاٹ دو اور اسے اپنے دلوں کا شعار بناؤ اور گناہوں کو اس کے ذریعے سے دھو ڈالو، اس سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو اور موت سے پہلے اس کا توشہ حاصل کرو، اور جنہوں نے اسے ضائع و برباد کیا ہے ان سے عبرت حاصل کرو۔ یہ نہ ہو کہ دوسرے تقوی پر عمل کرنے والے تم سے عبرت اندوز ہوں۔ دیکھو اس کی حفاظت کرو اور اس کے ذریعے سے اپنے لیے سر و سامان حفاظت فراہم کرو۔ دنیا کی آلودگیوں سے اپنا دامن پاک و صاف رکھو اور آخرت کی طرف والہانہ انداز سے بڑھو۔ جسے تقوی نے بلندی بخشی ہو اسے پست نہ سمجھو، اور جسے دنیا نے اوج رفت پر پہنچایا ہو اسے بلند مرتبہ نہ خیال کرو۔ اس کے چمکنے والے بادل پر نظر نہ کرو، اس کی باتیں کرنے والے کی باتوں پر کان نہ دھرو، اور نہ اس کی دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہو، نہ اس کی جگمگاہٹوں سے روشنی کی امید کرو، نہ اس کی عمدہ و نفیس چیزوں پر مر مٹو، کیونکہ اس کی چمکتی ہوئی بجلیاں نمائش اور اس کی باتیں جھوٹی ہیں۔ کیونکہ اس کی چمکتی ہوئی بجلیاں نمائش اور اس کی باتیں جھوٹی ہیں، اس کا اثاثہ تباہ اور اس کا عمدہ متاع غارت ہونے والا ہے۔ دیکھو یہ دنیا جھلک دکھا کر منہ موڑ لینے والی چنڈال اور منہ زور اڑیل اور جھوٹی، بڑی خائن اور ہٹ درم ناشکری ہے، اور سیدھی راہ سے مڑنے رخ پھیر لینے والی اور کجرو پیچ و تاب کھانے والی ہے۔ اس کا وتیرہ ایک سے دوسرے کی طرف پلٹ جانا ہے اور اس کا ہر قدم زلزلہ انگیز ہے۔ اس کی عزت سراسر ذلت، اس کی سنجیدگی عین ہرزہ سرائی اور اس کی بلندی سرتاپستی ہے۔ یہ غارت گری و تباہ کاری ہلاکت و تاراجی کا گھر ہے۔ اس کے رہنے والے پادر رکاب چل چلاؤ کے منظر، وصل و حجر کی کشمکش میں گرفتار، اس کے راستے پاشان و پریشان، اس سے گریز کی راہیں دشوار، اس کے منصوبے ناکام ہے، چنانچہ اس کی محفوظ گھاٹیوں نے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور ان کے گھروں نے انہیں دور پھینک دیا اور ان کی ساری دانش مندیوں نے انہیں درماندہ کر دیا۔ اب جو ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ کچھ کی کونچیں کٹے ہوئی ہیں اور کچھ گوشت کے لوتھڑے ہیں جن کی کھال اتری ہوئی ہے، کچھ کٹے ہوئے جسم اور بہے ہوئے خون ہیں، اور کچھ غم و اندہ سے اپنے ہاتھ کاٹنے والے، اور کچھ کفِ افسوس ملنے والے، اور کچھ فکر و تردد میں رخسار کوہنیوں پر رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ اپنی سمجھ کو کوسنے والے، اور کچھ اپنے ارادوں سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ لیکن اب کہاں، جب کہ چارہ سازی کا موقع ہاتھ سے نکل چکا اور ناگہانی مصیبت سامنے آ گئی، اب نکل بھاگنے کا وقت کہاں ہے؟ یہ تو ایک انہونی بات
بات ہے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی سو نکل گئی، اور جو وقت جا چکا سو جا چکا، اور دنیا اپنی منمانی کرتے ہوئے گزر گئی۔ ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین، نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔